جیسے ہی جنرل فیض صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کرنا شروع کی. اور بہت ہی میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دوں گا کہ جو شف علی سرکار ہیں, پیر حق خطیب صاحب جو ہیں, یہ ان کے پیر ہیں. میرے ذرائع نے بتایا مجھے کہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا, جس کے بعد پیر حق خطیب صاحب نے بعض وزراء سے رابطہ کیا اور ڈیل کروانے کی کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ ٹون ڈاؤن ہو, وزیر اعظم بھی لچک کا مظاہرہ کرے. اور آہستہ آہستہ یہ جو رول ہے, یہ جو انکوائری جو چل رہی ہے, جس میں سانحہ 9 مئی کی انوالومنٹ بھی ہے, جس میں حکومت گرانے کی بھی چیزیں ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے ہمارے سابق دوستوں سے بھی رابطے ہیں, تو ان سب سنیریو کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی پیر صاحب نے بھی. لیکن ملے گی حافظ سے. دیکھیں, حافظ صاحب سے زیادہ یہ قانون کی بالادستی کی بات ہے, ایک منظم ادارے کی بالادستی کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور یہ ڈیکورم سے پیچھے نہیں ہٹے گا. حافظ صاحب کی بات نہیں ہے, بات صرف فوجی ڈیکورم کی ہے. السلام علیکم جی, محمد جنید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گرفتاری کی. یہ گرفتاری کیوں ہوئی, اس کے گرفتاری کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا وجہ ہے, کون کون اس گرفتاری کی وجہ سے خوش ہے اور کون کون پریشان ہے, اس گرفتاری کا سیاسی حلقوں پر کیا اثر ہوگا, یہ تمام تر سوالات جانیں گے. ان کے جوابات ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی شہریار خان صاحب. السلام علیکم شہری بھائی, کیا حال ہے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. شہریار بھائی, پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی گرفتاری, آپ کہہ لیں نواز شریف, عمران خان یا اور کسی بھی سیاستدان کا نام لے لیں, یا بھٹو کا نام ہی لے لیں, اتنی بڑی گرفتاری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی گرفتاری آج ہوئی ہے. سابقہ کور کمانڈر پشاور, سابقہ ڈی جی ISI فیض حمید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے گرفتار کر لیا گیا, اور 2 گھنٹے ہو چکے ہیں پاکستانی میڈیا کے اوپر اس گرفتاری کے علاوہ کوئی اور خبر نہیں ہے, نہ کوئی اشتہار ہے, نہ کوئی چیز ہے, نان سٹاپ صرف فیض حمید پر تبصرے تجزیے چل رہے ہیں. کیا ہے اتنی بڑی گرفتاری, کس وجہ سے آئی؟ جنید دیکھیں, سب سے پہلے تو اس گرفتاری کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. عام طور پہ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ بہت بڑی گرفتاری ہے اور پاکستانی مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گی, مستقبل کا, اور جو کرنٹ حالات حاضرہ ہے اس کا تعین کرے گی. تو ایک سٹوری بہت کلیئر ہے, یہ بہت بڑی گرفتاری ہے. اور پاکستانی تاریخ میں جہاں سابق وزرائے اعظموں کو پکڑا گیا, وزراء کو پکڑا گیا, اور کئی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ تحویل میں آئی, ایون کہ جو جنرل لیول تک تو کوئی بھی نہیں پہنچا, میجر لیول تک جو کورٹ مارشلز ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن جنرل فیض کی گرفتاری بہت غیر معمولی واقعہ ہے. میں آپ کو بتانا چلوں کہ عدالت کا ورڈکٹ تھا, عدالت نے بڑا کلیئر کیا تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو بھی کرپشن کے معاملات آئے تھے ان کو بے نقاب کیا جائے, ذمہ داران کا تعین کیا جائے, جس کے بعد سے یہ گرفتاری کا فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. اور آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتا چلا گیا. فوج نے, آپ کو پتہ ہے فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے, اور کوئی بھی گرفتاری, کوئی بھی جو تحویل میں لینے کا عمل ہوتا ہے وہ بغیر ڈیکورم کے نہیں ہوتا, بغیر قوانین کے نہیں ہوتا. تو پاک فوج نے بڑی ریکی کی, بڑی اس کی آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ بیک ڈور, ایک تحقیقات کا عمل جاری تھا. تو یہ گزشتہ چند ماہ سے یہ جاری تھا. مکمل تحقیقات کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جنرل فیض کو حراست میں لیا جائے اور انضباطی کارروائی شروع کی جائے, اور اس چیز کا تعین کیا جائے کہ کس طرح یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک فوج بغیر ثبوت کے, بغیر ڈیکورم کے کسی بھی جنرل کو, کسی بھی فوجی اہلکار کو حراست میں نہیں لیتی. تو 3 سے 4 مرتبہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ 3 سے 4 مرتبہ جنرل فیض جو ہیں وہ مرتکب, ایک اس میں انوالومنٹ ان کی براہ راست نظر آئی کہ وہ فوجی کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. اور دلچسپ محمد جنید, میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑی کارروائی جو بڑی دلچسپ انداز میں ہوئی ہے, جیسے ہی جنرل فیض صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کرنا شروع کی. اور بہت ہی, میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دوں گا کہ جو شف علی سرکار ہیں, پیر حق خطیب صاحب جو ہیں, یہ ان کے پیر ہیں. میرے ذرائع نے بتایا مجھے کہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا, جس کے بعد پیر حق خطیب صاحب نے
بعض وزراء سے رابطہ کیا اور ڈیل کروانے کی کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ ٹون ڈاؤن ہو, وزیر اعظم بھی لچک کا مظاہرہ کرے, اور آہستہ آہستہ یہ جو دھول ہے, یہ جو انکوائری جو چل رہی ہے جس میں سانحہ 9 مئی کی انوالومنٹ بھی ہے, جس میں حکومت گرانے کی بھی چیزیں ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے ہمارے سابق دوستوں سے بھی رابطے ہیں, تو ان سب سنیریو کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی پیر صاحب نے بھی. لیکن اوبیسلی وزیر اعظم نے بڑا کلیئر جواب دیا, وزراء نے بڑا کلیئر جواب دیا کہ بھائی ہمارا تو اس میں لینا دینا ہی نہیں ہے, یہ تو ایک خالص ایک فوجی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے جس میں پاک فوج ہی ڈیل کرے گی. تو آج آئی ایس پی آر نے بڑا واضح کر دیا کہ بھائی جو کچھ ہوگا قانون کے دائرے میں ہوگا, اور آہستہ آہستہ یہ ثابت ہو گیا کہ پاک فوج ایک ڈیکورم کے مطابق آگے بڑھتی ہے, پاک فوج اپنے قوانین سے پیچھے نہیں ہٹتی, چاہے کوئی جنرل ہو, چاہے کوئی کرنل ہو, چاہے کوئی میجر ہو. تو بڑا کلیئر تھا جنید کہ انہوں نے پورے منظم انداز میں کارروائی کی اور ہر چیز کو, ہر سنیریو کو انہوں نے اپنے جانچا, اور اس کے بعد پیر حق خطیب کیا, کوئی بھی پیر ہو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو یہ ڈیکورم تھا, یہ اس کا پس منظر تھا. شریف بھائی آپ نے کہا کہ معاملات کو سولٹ آؤٹ کرنے کی یہ مذاکرات بھی ہوئے شوف سرکار سے, پھر شوف سرکار کی بات چیت ہوئی پی ایم صاحب سے, تو کیا کسی اور بھی بڑے شخص کی گرفتاری کا امکان ہے؟ کسی اور شخص کو بھی دوسری جیل سے جو ملٹری کورٹ سے وہاں پر شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ جسے جنرل فیض حمید اور جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کی تحقیقات کے حوالے سے. جنید آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ آپ کا جو اشارہ ہے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جی بالکل ایک سیاسی جماعت کے بڑے سربراہ کو ہے اسی سنیریو میں, اسی تناظر میں لے کے آیا جانے والا ہے, اور یہ جو سماعت ہوگی یہ باقاعدہ ملٹری کورٹس میں ہوگی, اور یہ معاملہ جو ہے بڑا تیزی سے منظرنامہ تبدیل ہوتا آپ کو دکھائی دے گا. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے تو بڑا واضح صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بڑا کلیئر کٹ بول دیا تھا کہ جی مجھے یہ ملٹری کورٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, مجھ پہ فوجی عدالت پہ مقدمہ چلے گا. تو یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ سارا ایک جو بیک چین, جو بیک ڈور جو سنیریو بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سانحہ 9 مئی حکومت گرانے کا مشن, فوج میں خاص طور پہ ایک بغاوت کا ایک ایلیمنٹ جس پہ کھل کر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ آئی ایس پی آر خود ہی اس چیز کی وضاحت کرے گا. لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں اور جو سینئر درجے کا جو سب یہ بتانا چاہ رہے ہیں, جس پہ ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستانی میڈیا میں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, تو یہ سین سارا آن تھا, یہ سارے معاملات ایسے ہی چل رہے تھے. شریف بھائی کیا کہیں گے, آج ہی دوبارہ اسی پہ بات کریں گے, جو گرفتاری ہوئی ہے سیاسی حلقوں میں چیم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں کہ بھائی جان یہ جو گرفتاری ہے نا سمجھ لیں معافی نہیں ملنی. کیا ابھی بھی کچھ لچک دکھائی دے رہی ہے کہیں سے؟ یہ بڑا کلیئر ہے. اس میں دیکھیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بڑے قابل احترام ہیں, وہ بڑا واضح ہی کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے بول رہے تھے کہ خان صاحب واپس آ رہے ہیں اور حکومت جانے والی ہے اور سب کچھ تیزی سے تبدیل ہوگا اور خان صاحب کی حکومت دوبارہ واپس آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ سانحہ 9 مئی کا جو کیس ہے وہ بہت کلیئر ہے. اور ابھی حال ہی میں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی بڑا کلیئر یہ میسج دے دیا تھا, ڈی جی ایس پی آر نے واضح کر دیا تھا کہ فوج کا سٹینس, فوج کا موقف تبدیل نہیں ہوا. تو جب ایک بڑے ادارے کی طرف سے بڑا کلیئر کٹ میسج آ گیا تو اس کے بعد سے حکومت کی تبدیلی اور حکومت گرانے اور جانے کی آنے کی باتیں جو ہے نا وہ اب قصہ پانیاں نظر آ رہی ہیں. اور فی الحال یہ حکومت جو ہے نا بظاہر چلتی نظر آئے گی اور کاروائیاں بھی ہوں گی, اور بڑے بندے جو ہے نا وہ بھی اس کاروائی کا حصہ بنے گے. شریف بھائی یہ میں دوبارہ سے وہی سوال کر لیتا ہوں کہ ہم نے 9 مئی پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جے آئی ایس آئی کی احمد شریف صاحب کی, یعنی کہ 1 ماہ کے دوران 2 دفعہ پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے دونوں دفعہ یہ کہا کہ ہمارا 9 مئی کے اوپر موقف واضح ہے کہ معافی نہیں ملے گی. لیکن پاکستان کے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے 3 مرتبہ جیل میں مذاکرات ہوئے, عمران خان صاحب نے تینوں دفعہ رد کر دیے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب بڑے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, انہوں نے اپنے سورس سے بات کی ہوگی. یقیناً اگر کوئی ان کو کوئی ہنٹ ملا ہوگا یا کوئی کسی ذرائع نے ان کو انڈورس کیا ہوگا تو انہوں نے یہ بات کی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے یہ انڈورس کروائی گئی ہو اور انہوں نے ایسا بیان دیا. تو میں اس پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا, یہ تو ان کی ذاتی رائے ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈیل کی بات تو کی تھی اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بات کی تھی, بلکہ انہوں نے میڈیا سے ٹاک میں جو غیر رسمی گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح بول دیا تھا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس حکومت سے کیا بات کروں جو کہ چند سیٹیں کھلنے سے جانے والی ہے. ساتھ ہی انہوں نے اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ سب سے بات کریں, تو اچکزئی صاحب نے اسٹریٹ اوے ان کو جواب دیا تھا کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بات چیت تو چل رہی تھی, اور اگر خان صاحب نے انکار بھی کیا ہے تو یہ بھی ایک خبر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس میں جنید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 2 رائے ہیں.
ایک جو ذرائع جو بڑے انڈورس کرتے ہیں اس واقعے کو اور بڑے تصدیق سے کہتے ہیں کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہے اور حکومت سے بھی تیار ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملٹری کورٹ کی بات ہوئی تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب نے واضح کیا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن جب ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا نظر نہیں دکھائی دیا ان کو تو انہوں نے روایتی یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت سے بات نہیں کروں گا. تو ذاتی طور پہ حامد میر صاحب کا موقف بھی درست ہے کہ انہوں نے بات تب کی تھی جب ان کو یہ خبر ملی تھی کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. تو اوبیسلی یہ ان کی اپنی رائے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے مجھے. شریف بھائی آخری سوال دوبارہ سے فیض حمید پر. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی کیا چیز ہے, کیا اسکینڈل ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 سال پہلے یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی اور اس میں ایک شہری نے جو فریق تھا اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ زمین کی بدرباٹ میں کرپشن ہے اور ہیر پھیر ہے فائلوں کا بھی, اور جو الاٹمنٹ تھی وہ غیر قانونی طور پہ کی گئی تھی. اور مبینہ طور پہ اس میں جنرل فیض کا نام آیا تھا کہ اس کے جو پس پش جو محرکات ہیں وہ جنرل فیض سے جڑتے تھے. اور بعض ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس میں بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں سابق خاتون اول ان کا بھی ہاتھ ہے. تو بیسیکلی تانے بانے بنی گالا سے جا کے مل رہے تھے, گو کہ اس کیس کی تفصیلات ابھی منظر عام پر نہیں آئی کیونکہ یہ خبر تھی پاکستان کے بڑے اشاعتی گروپ کے ایک انگلش اخبار کی, اور انہوں نے ان کے جو سینئر جرنلسٹ تھے انہوں نے اس خبر کا سب سے پہلے بریک کی تھی. اس کے بعد جو تحقیقات آگے بڑھتی رہیں تو یہ عدالت میں کیس کیا اور عدالت نے اس کی واضح تحقیقات کا حکم دیا تھا. اس تحقیقات میں جو رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی اس میں جو آن ریکارڈ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں جنرل فیض کے جو انوالومنٹ ہے اس کے تانے بانے ملتے ہیں. اسی بنیاد پہ کورٹ مارشل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سوسائٹی میں جنرل فیض کا کلیدی رول رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں تحقیقات کس سمت میں آگے بڑھتی ہیں. فی الحال وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, فی الحال وہ صرف ان کو اس بنیاد پہ حراست میں لیا گیا ہے کہ وہ فوجی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں. ابھی تحقیقات ہوں گی, باقاعدہ GHQ میں عدالت لگے گی, کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوگا جس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان کے خلاف کیا مناسب کارروائی کی جائے گی. تو یہ تھا اس کیس کا پس منظر. جنید, معافی ملے گی حافظ سے؟ دیکھیں حافظ صاحب سے زیادہ یہ قانون کی بالادستی کی بات ہے, ایک منظم ادارے کی بالادستی کی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور یہ ڈیکورم سے پیچھے نہیں ہٹے گا. حافظ صاحب کی بات نہیں ہے, بات صرف فوجی ڈیکورم کی ہے کہ اگر آپ کا کچھ سینئر جنرل واضح طور پہ فوج میں بغاوت کی کوشش کرے یا وہ کچھ ایسی جس کو بولتے ہیں نا غیر نصابی سرگرمیوں میں چلنے کی کوشش کرے تو فوج تو پھر ایک منظم ادارہ ہے. اور یہ تاریخ رقم ہوئی ہے جنید, یہ بہت بڑی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک 4 اسٹار جنرل کے قریب جس کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگلے آرمی چیف ہیں. تو یہ بہت بڑی کارروائی ہے اور یہ معافی والی تو بات ہی نہیں ہے, اس میں فرد واحد کی معافی کی بات نہیں ہے, اس میں ایک پیچھے ایک پورا ادارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جیسا جب تک منظم ادارہ موجود ہے پاکستان میں انصاف کو بول بالا ہوتا رہے گا. شریف بھائی معذرت آپ سے آخری سوال تھا, لیکن ایک اور سوال. جب سے گرفتاری ہوئی ہے ہم نے دیکھا جب بڑی گرفتاری ہوتی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے. اس کی کیا وجہ؟ میں آپ کو ایک اور اس میں بڑی خبر دے دوں آپ کو, اگر آپ بہت مطلب اس چیز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2 دن سے انٹرنیٹ بڑا سلو چل رہا ہے. تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا تھا. اصل میں جو فائر وال جو انسٹالیشن کی گئی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے, یہ فائر وال کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے. جتنے IPs ٹرولنگ کریں گے یہ سب پکڑے جائیں گے, اور یہ جو فائر وال ہے اس کا بنیادی کام ہی یہی ہے. یہ 2 دن سے جو ہم انٹرنیٹ سلو دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا شخصانہ ہے, کیونکہ بڑی خبر آنے کو تھی اور انہوں نے جتنے بھی ٹرولنگ کرنے والے ان پہ نظر رکھی گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ٹرولنگ اس طرح نہیں ملے گی جس طرح ماضی میں ہوتی ہے, یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہوگا. جی بالکل شکریہ, آپ نے بات سنی شہریار صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے, کیا محرکات تھے, اور آنے والے دنوں میں سیاسی حلقوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ گرفتاری کہاں تک جائے گی, اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کیوں خاموش ہے, اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ کیا تھی. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں, فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.